السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. سورہ النور 18واں پارہ. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے دل میں ایمان کے نور کی مثال بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ نور اللہ کے گھروں کے اندر اور زیادہ روشن ہو کر ان گھروں کو آباد کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کہ یہ بندے ایسے ہیں کہ جن کو دنیا کے مفادات، تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی. اور اس دن اللہ رب العزت ان کو جو انہوں نے بہترین عمل کیے ان کا بدلہ عطا فرمائے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے بہت مزید بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا. اہل ایمان کا تذکرہ ہونے اور ان کے دلوں کے اندر ہدایت کے نور کا تذکرہ کے بعد اب کفار کا اور ان کے اعمال کا کچھ بیان آ رہا ہے. جس طرح ایمان کے نور کو مثال کے ذریعے واضح کیا تھا، اسی طرح کفر کے اندھیروں کو بھی مثالوں کے ذریعے اللہ نے واضح کیا. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی مانند ہے، بقیعۃ، ایک بڑے چٹیل میدان میں، جیسے بندہ انسان کسی چٹیل جگہ پر جو بالکل سیدھی ہو، بڑا میدان ہو، دور سے جب نظر ڈالتا ہے تو اس کو لگتا ہے وہ آگے دور پانی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کسراب بقیعہ، ان کے اعمال تو ایک چٹیل میدان کے اندر سراب کی مانند، یحسبہ الظمآن ماء، ایک بڑا پیاسا انسان پانی کی طلب میں جب ارد گرد تلاش میں لگا ہوتا ہے، اس کو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے وہاں پانی موجود ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کوئی چیز نہیں پاتا، اس کو کوئی حقیقت اس کی نظر نہیں آتی، پانی نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں تو اس کو اللہ ہی ملتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، تو اللہ اس کو اس کا پورا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، اس کا پورا حساب کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ فرمایا او کظلمات، یا ان کافروں کے اعمال کی مثال کس کی ہے، او کظلمات، یا کچھ اندھیروں کی، فی بحر اللجی، جو ایک بڑے گہرے عمیق سمندر کے اندر، یغشاہ موج، گہرا سمندر معلوم ہے، وہاں کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہیں، اس گہرے سمندر کے اندر جو اندھیرے ہیں، رات کا وقت بھی ہے، اور اس کے اندر سمندر کی گہرائی کی وجہ سے بھی اندھیرے ہیں، یا یہ کہ یہ بندہ سمندر کی گہرے پانیوں کی تہ میں ہے کہ سورج ہے بھی تو وہاں اس کی روشنی پہنچتی نہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ایک مخصوص مسافت کے بعد روشنی پانی کی تہ میں نہیں پہنچتی، اور بڑے گہرے سمندروں کی تہ کے اندر ایسی اللہ نے مخلوقات رکھی ہیں جو روشنی میں نہیں آ سکتی، تو وہ وہیں پر سروائیو کرتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے اعمال کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو کسی انتہائی گہرے سمندر کے اندر چھائے ہوئے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اور ان اندھیروں کے اوپر بھی ایک موج دوسری موج کے اوپر آتی ہوئی ڈھانپ رہی ہے، موج در موج، اور اس کے ساتھ فرمایا من فوقہ سحاب، اور ان سارے اندھیروں میں آسمان کے اوپر بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا۔ یہ تین قسم کی ظلمتیں بیان ہوئی، ایک سمندر کے اندھیرے، اس کے اوپر موج در موج سمندری طوفان چڑھا آ رہا ہو اس کے اندھیرے، اور آسمان پر بھی کوئی روشنی موجود نہیں ہے، گہرے بادل ہیں، دن کا وقت بھی ہو تو سورج چھپا ہے، رات کا وقت ہو تو چاند اور ستاروں کی بھی کوئی روشنی موجود نہیں، اس قدر اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ موجود، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس قدر گھپ اندھیرا ہے کہ اگر یہ اپنا ہاتھ نکال کر دیکھنا بھی چاہے تو اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ انسان جس چیز کو وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتا وہ انسان کا ہاتھ ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کو لے کر بالکل ایسے آنکھ کے سامنے لا سکتا، جتنا چاہے قریب کر سکتا،
فرمایا اس اندھیروں میں یہ اپنے ہاتھ کو آگے لے کر بھی آئے تب بھی ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نور پیدا نہ کرے تو پھر اس کے لیے کہیں سے کسی روشنی کا انتظام نہیں. یہ دو مثالیں دے کر کفار کے دلوں کے اندر کفر کے اور گمراہی کے جو اندھیرے ہیں ان کو بیان کیا گیا. بسا اوقات کوئی انسان اپنے کفر پر ہوتے ہوئے بھی بظاہر کچھ انسانی اچھے کام کر لیتا ہے. لوگوں کی خدمت کر لی، ہسپتال بنا دیا، کھانا کھلایا، غریبوں کی مسائل میں ان کے ساتھ ہمدردی کر لی، بیماروں کا علاج کروا دیا، لیکن ہے کفر کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس کچھ اعمال ہیں، لیکن حقیقتاً ان اعمال کی کوئی حیثیت. یہ پیاسے شخص کو چٹیل میدان میں دور سے نظر آنے والا سراب ہی ہے، وگرنہ اعمال کی حقیقت اللہ کے ہاں ایمان سے شروع ہوتی ہے. ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل مقبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زمانہ جاہلیت کے ایک کافر کے متعلق سوال کیے. لوگ کہتے تھے کہ اس کو کسی جگہ سے کوئی دفن شدہ خزانہ مل گیا تھا، وہ بڑا مالدار ہو گیا. اب اس نے بیت اللہ کے اندر حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا شروع کیا، اور زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کے قریب حاجیوں کے کھانے کے لیے جو دیگ وہ چڑھاتا تھا وہ اتنی اونچی اور بڑی ہوتی تھی کہ سیڑھی لگا کر اس میں سامان ڈالنا پڑتا تھا، اور لوگ اس دیگ کے سائے میں بیٹھتے تھے. تو آپ سوچیں کتنا وہ کھانے کا انتظام کرتا ہو. ماں جی فرمانے لگی اللہ کے رسول اس کو حاجیوں کی اس خدمت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان پر نہیں تھا، کفر پر تھا. لات منات عزا ہبل کا ماننے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا، اس کو دنیا کی ان نیکیوں یا خیر کے بظاہر اعمال کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت کا اکاؤنٹ ایمان کے IBN سے کھلتا ہے. ایمان کا ویریفیکیشن کوڈ نہ ہو آخرت کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھلتا ہی نہیں. انسان سوٹا مکٹویا مارتا رہے جب تک ایمان کے بنیادی ضوابط کو وہ قبول نہیں کرتا، اپناتا نہیں، اللہ کے ہاں اس کے کسی عمل کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. سورہ کہف میں فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے وَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اپنی تمام تر کوشش اور صلاحیتوں کو دنیا کی زندگی سنوارنے میں کھپا دیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت شاندار کام کر رہے. دنیا میں ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے، انہوں نے ریسرچ کر کے انسانیت کی بڑی خدمت کی ہے، بڑے بڑے جدید آلات تعمیر کیے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بنائی ہیں، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی میں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ خلا کو چیر رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں تک پہنچ کر وہاں سے قیمتی معادن نکال رہے ہیں. ان کو لگتا ہے یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. لیکن دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات سے بھی انکاری ہیں کہ کل مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے،
وہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اچھائی اور برائی میں تمیز کی جائے گی، نیک اور بد کو اپنے اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، جنت اور جہنم موجود ہے۔ ان ساری باتوں کا وہ انکاری ہے، وہ کہتے ہیں یہ پچھلوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اور جس کو دنیا میں کچھ نہیں ملا اس نے اس طرح کی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ چلو دنیا میں نہیں ملا آخرت میں کر لیں۔ یہ ایک علیحدہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس لیے کہ ہم بھی مسلسل اس بات کو سننے کے بعد تقریباً مانے بیٹھے ہیں کہ ہاں دنیا کی یہ ترقی بڑی اہم ہے اور بڑا شاندار کام انسانوں نے کیا۔ اس کی بظاہر چمک دھمک کے پیچھے دنیا کے اندر جو فساد برپا ہے، اور انسان نے اس دنیا کو جو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب ساری دنیا گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی آلودگی اور فلاں فلاں پر بات کر رہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو برباد کر کے رکھ دی، اور پھر جس ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسی ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں شاید ہی اس کی بھیانک مثال ملتی ہو۔ وہ علم جو نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے، جس نے انسان کو یہ سکھایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود چند، سارے نہیں صرف چند بڑے بم، ان کو ڈیٹونیٹ کر دیا جائے تو اس دنیا کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ کیا یہ فائدہ مند ہے؟ حقیقتاً انسان کو ایک نظام کا غلام بنا کر اندیکھی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا، اس کی آزادی سلب ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر تھوڑے یا زائد جس بھی چیز کا مالک بنایا تھا وہ سب ہم سے چھن چکا۔ میرے اور آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اچانک سے کچھ ہوگا کہ اس کی ویلیو گر جائے گی، ہم نے کیا کیا ہے جو اس کی ویلیو گر گئی؟ کچھ تو ہے کہ جو پیچھے سے کسی اور انداز میں اس کو کنٹرول کر رہا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا تفصیلی لمبا موضوع ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ چیزوں کے صرف ظاہر کو دیکھ کر، ان کی چکا چوند کو دیکھ کر، دنیا کے اپنے مفادات اور اپنی باتیں اور اپنی نظریات کے تحت گھڑے گئے بیانیوں کو سن کر اپنے عقیدے اور نظریے کو کمزور نہ کر لیا کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے یہ اعمال برباد ہیں۔ اور کیسے ہیں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا کوئی وزن کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ان کے یہ سارے کام جن کو یہ بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس قابل بھی نہیں کہ ترازو میں رکھ کر تول ہی لیے جائیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں، ان کا تناسب کیا رہا؟ کسی کی برائیاں بڑھ جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، لیکن کچھ نیکیاں اس ترازو کے نیکی والے پلڑے میں رکھنے کے قابل تو ہوں گی۔ آپ بسا اوقات کسی پھل والے کے پاس شام کو چلے جائیں، دیکھنے کو اس کی ریڑھی پر پھل پڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ قریب جاتے ہیں وہ اس قدر بوسیدہ اور گل سڑ چکا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لینے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس کے کسی ریٹ پر، بھاؤ تاؤ پر بات تو تب ہوگی جب وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو پلڑے میں رکھا جا سکے۔ جب وہ اتنا سڑاند والا، بدبودار اور گلا ہوا ہو کہ بندے کو وہ پسند ہی نہ آئے۔
تو کیا معیار صرف ہمارا یہ ہے؟ میرا اور آپ کا سبزی اور فروٹ کا بھی معیار ہو اور اللہ رب العزت کیا ہماری پوری زندگی کا کوئی معیار نہ ہو؟ انسانوں کی زندگی کو قبول کرنے کا بھی اللہ کے ہاں معیار ہے، جو اس معیار پر پورا اترے گا، بنیادی رکنیت لے کر آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ آئے گا، وہ کم از کم اس قابل ہے کہ اس کے اعمال کو تولا جائے، اس کو تولا جائے، وزن کیا جائے، کتنا اچھا کر کے آیا، کتنا برا کر کے آیا۔ جو اس معیار سے نیچے گرا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، اللہ کے ہاں وزن کرنے کے قابل بھی نہیں۔ مت سوچے بڑے شاندار ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے فلاں ہیں، دنیا ساری کے ساتھ ظلم برتنے والے، لوگوں کا استحصال کرنے والے، خاندانی نظام کو برباد کرنے والے، میزائلوں اور بموں کے ذریعے انسانیت کے پرخچے اڑانے والے، اگر کسی وقت اپنے ملک میں اپنی جگہ پر 4 کاغذ نہیں پھینکتے اور لائن بنا کر چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑے ہی تمیزدار، میرے گھر میں بڑی تمیز ہے، میرے گھر کے اندر بڑا اچھا ماحول ہے، گھر کا سربراہ اور تمام گھر کے افراد پڑوسیوں کے گھر سے ڈاکے مار کر، چوریاں کر کے، ان کا مال اٹھا کر اپنے گھر کو آباد کر رہے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اپنے گھر میں بڑے صاف ستھرے۔ اس فینٹیسی سے نکل آئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال پیاسے کے دور سے سراب کی مانند ہیں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اعمال کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں، وہ سراب ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، قیامت کے دن جب یہ دنیا کی یہ زمین کی زندگی پوری کر کے جس کو بڑا اپنی کامیابی اور اچیومنٹ سمجھ کر وہاں پہنچا تھا، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اللہ کو اس کے پاس پائے گا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، وہ اس سے پورا پورا حساب لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آدم کی اولاد اللہ کے سامنے سے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گی جب تک کچھ باتوں کے، کچھ سوالوں کے جواب نہ دے۔ زندگی دی تھی، کیا کر کے آئے؟ اللہ بڑی بلڈنگیں بنا کے آیا، زمین کے سینہ چیر کر ہزاروں کلومیٹر نیچے جو کچھ آپ نے رکھا تھا وہ بھی میں نے باہر نکال لیا، یہ سب نکال لیا۔ اتنی سمجھ بوجھ، پرندوں کو دیکھ کر ایسے انجن ایجاد کیے اور ایسی اڑن کھٹولے بنائے کہ تم ہواؤں کا سینہ چیرتے تھے، لیکن تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کل کائنات کو بنانے والی ذات، چلانے والی ذات، جس نے اس قدر عظیم نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں، اس کے متعلق بھی کچھ جان لیتے۔ تمہارا یہ فہم، یہ شعور، یہ عقل، یہ دانش، یہ صلاحیت اللہ رب العزت کی وجود کا ادراک کرتی، اللہ کی معرفت حاصل کرتی۔ زندگی دی تھی، بتاؤ کس کام پہ لگا کے آئے؟ وہاں جواب دینا پڑے گا، فوفاہ حسابا، اللہ اس کا حساب پورا کرے گا۔ جوانی دی تھی، کس کام پہ لگا کر آئے؟ مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ صحت دی تھی، یہ صحت کہاں گئی؟ پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بڑا جلد حساب لینے والا۔ کوئی یہ نہ سوچے کھربوں انسان ہیں، اتنی مخلوق ہے، میں کہیں لک چھپ جاؤں گا، میری باری نہیں آئے گی۔ اللہ کے ہاں حساب بڑی سرعت کے ساتھ ہو جاتا، دیر نہیں لگتی۔ اور پھر فرمایا ان کی مثال تو اندھیروں کی سی ہے۔ علماء کرام نے مختلف انداز میں اس مثال کو بیان کیا۔ فرمایا کافر کے لیے یہ اندھیرے جو 3 بیان ہوئے، ایک سمندر کا اندھیرا، اس پر موج در موج کا اندھیرا، اوپر سے بادل، وہاں سے بھی کوئی روشنی نہیں، یہ بھی اندھیرا۔
ظلمات بعضها فوق بعض، ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی اندھیریاں. فرمایا کافر کے اعمال کی بھی اور سوچ کی بھی ایسی ہی مثال ہوتی. ایک تو یہ کہ اس کو اپنے کفر کی وجہ سے ایک اندھیرا یہ ہے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. دوسرا اندھیرا یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے نہیں پتا ہے. ایک ہے انسان کو پتا نہیں لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے پتا نہیں. اور تیسرا اندھیرا یہ ہے کہ پتا بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود سمجھتا ہے مجھے سب پتا. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، کہ بہت ساری جہالتیں اکٹھی ہو جائیں، بندے کو کچھ آتا بھی نہیں، اس کے اندر یہ احساس بھی نہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، الٹا یہ احساس موجود ہے کہ مجھے سب پتا. تو کافر کی گمراہی ایسی ہی ہے. اس کو اللہ رب العزت کی معرفت نہیں، دین کا پتہ نہیں، دنیا میں آ کر کرنے کے کاموں کا پتہ نہیں، نہ یہ احساس ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو میں پتہ کروں. اور کیوں کروں؟ جبکہ وہ سمجھتا ہے میں تو بڑے شاندار کام کر رہا ہوں، مجھے سب پتہ. ہم نے اپنے ارد گرد بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے جہل مرکب ہوتے، بظاہر بڑی بڑی ڈگریاں بھی پاس ہوں گی، لیکن آپ اس کائنات کی حقیقت کے متعلق ان سے کوئی سوال کر کے دیکھے، ان کو یہ احساس بھی نہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، اور الٹا یہ سمجھتے ہمیں سب پتہ. یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈیز کیے ہوئے 30 سال سے پڑھانے والے پروفیسر دنیا کے اس معاملات کے اندر ایسی ٹامک ٹوئیاں چھوڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بات حق سچ اپنے سامنے نظر آ جاتی. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 3 قسم کے اندھیرے ہیں. بعض علماء نے کہا یہ 3 اندھیروں کی مثال اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمائی کہ ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے، ان کی سماعتوں کے اوپر بھی پردہ ہے، اور ان کے دلوں کے اوپر بھی پردہ ہے. تو جس طرح سمندر کے اندر یہ 3 اندھیروں کا ذکر ہوا ہے، کافر کی سماعتیں، بصارتیں اور دل سارے ہی اندھیروں میں. تو جب انسان کی سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، اور فہم و فراست کی پرکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، تو ایسے انسان کو آپ کسی چیز کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے. بعض لوگ اس طرح اپنے آپ کو کفر پر پختہ کیے ہوئے ہوتے. اب فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس قدر گمراہی کے اندر پڑا ہوا شخص ایسے اپنے ہاتھ کو دیکھنا بھی چاہے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. کبھی کہیں کان میں کوئی بات پڑی گئی، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا ان سے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ریسرچ کر کے دیکھ لیے، کچھ نہیں ملا ہمیں. فرعون نے حامان سے کہا تھا جب اس تک بات پہنچی، یا حامان ابن لی صرحا، اے حامان میرے لیے ایک بڑا اونچا مینار تعمیر کرو. فاطلع الی الہ موسیٰ، میں بھی ذرا ریسرچ کر کے دیکھوں، یہ اوپر آسمان کے قریب پہنچ کر کوئی جھانکی شانکی ماروں، کوئی ریسرچ کروں، موسیٰ کا رب نظر آتا ہے، آسمان پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا، اگر مجھے نظر آ گیا تو میں مان لوں گا. تو بعض لوگوں کی ریسرچ فرعون کی اس بڑ کی طرح ہوتی، ان کو آپ دین کی بات بتائیں وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ بات ہم نے سن لی، ہم اپنے طور پر اس پہ ریسرچ کرتے. اور ریسرچ کیسی ہے؟ ایک مینار تعمیر کرو، اس پہ سے جھانک کر آسمان میں دیکھیں گے رب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ میں نے سب کچھ پرکھ کے دیکھ لیا، کوئی دین شین کی بات سچ نہیں، سب ڈھکوسلا ہے، لوگوں کی بکھڑی ہوئی کہانیاں. اذا اخرج یدہ
لم یکد یراہ. اس قدر کفر کے اندر جو بندہ پڑا ہو وہ کوئی ہاتھ نکال کے دیکھنا بھی چاہے اس کو کیا نظر آئے گا؟ جب تک کفر کے اندھیرے نہیں چھٹتے صرف ہاتھ نکالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہیں سے کچھ روشنی ہوگی تو حقیقتاً ہاتھ نظر آنا شروع ہوگا. جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے کسی بیرونی روشنی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے نور کی ضرورت ہوتی ہے. وہ صرف ٹامک ٹوئیا مارنے سے نہیں، ریسرچ کرنے سے نہیں مل جاتا. ہاں اللہ نے اس کے حصول کے لیے کائنات کی مختلف اپنی عظیم مخلوقات اور نظاموں کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ اس طرف دیکھو، وہاں سے سمجھو کہ رب کائنات نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں. بیرونی نور اللہ رب العزت نے وحی کی صورت میں وہاں پر مقرر کیا ہے، جو اس نور کے قریب آئے گا اور وہاں آ کر اس کائنات کے نظام کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو دکھے گا بھی اور سمجھ بھی آئے. انسان کسی روڈ پر جا رہا ہو اور بہت گھپ اندھیرا ہو اور دور کوئی اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو اور اس نے کسی چیز کو پڑھنا ہو تو کیا کرے؟ اس اسٹریٹ لائٹ کے قریب جائے گا، اس روشنی میں جائے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ کیا ہے. وہ یہ چاہے کھمبا چل کے پہلے میرے پاس آئے، یہاں روشنی ہو چانن ہو پھر میں دیکھوں گا، ایسا تو نہیں ہوتا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کے لیے اللہ پھر نور کا انتظام نہ کرے، جو اس کی جانب نہ آنا چاہے، تو پھر اس کو دنیا میں کہیں سے کوئی نور نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ہدایت کا نور جس کی پہلے مثال دی تھی، اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ نور جن سے اہل ایمان کے سینے منور ہیں، روشن ہیں، اور قیامت کے دن یہی نور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلے گا اور ان کو رستہ دکھائے گا. یہ نور اس کو ملتا ہے جو اس کو طلب کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس لیے اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جو کفر اختیار کرتا. حقیقتاً اللہ کے نزدیک دنیا کی ذرا برابر بھی کوئی حیثیت ہو تو کافر کو ایک بوند پانی کا بھی نہ ملے. جنت کی حیثیت ہے، کافر کو ملے کبھی نہیں ملے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے. یہ ہدایت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو طلب کرتے ہیں. ویسے ہی سورہ فاتحہ کو جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ دہراتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم، بار بار طلب کرو یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما. یہ مانگنی پڑتی ہے، یہ طلب کرنی پڑتی ہے. جس کو اپنا سینہ تنگ لگے، شیطان کے وسوسے حاوی ہونے لگے، اس کو شکوک اور شبہات گھیرنے لگے، عمل کرنا مشکل نظر آتا ہو، استقامت ثابت قدمی زندگی سے دور ہو رہی ہو، اس کو فوری طور پر اپنے لیے خطرہ محسوس کر کے تنہائیوں کے اندر اپنے حضور کے ہاں دامن پھیلا کر التجائیں کرنی چاہیے. یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، یہ ہدایت ہم سے چھن نہ جائے، ہم اندھیروں میں جا کر ایسے گھپ اندھیروں کے اندر گم نہ ہو جائیں جہاں ہم دیکھنا بھی چاہیں تو پھر ہم واپسی کا رستہ نہ تلاش کر پائیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.